آج ہم فرش عزا پہ جو بیٹھے ہیں تو یہ شب عاشور کی مجلس ہے. قسم خدا کے ذرا تصور تو کیجئے، روایتوں میں ملتا ہے کہ آج قیام حسینی کا منظر بدلا بدلا سا نظر آ رہا ہے. آج قیام عبادت تو روز ہوتی ہے، لیکن آج ہر خیمے سے عبادت کی آوازیں بلند ہیں. قسم خدا کے لوگ کہتے ہیں حسین نے ایک شب کی مہلت لی. حسین نے شب کی مہلت نہیں لی ہے، بلکہ سامنے والے کو ایک شب کی مہلت دی ہے کہ اگر راہ ہدایت پہ آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ. اس ایک شب کی مہلت دینے کا اثر یہ ہوا کہ صبح عاشورہ لوگوں نے دیکھا اس مقصد کو کہ حر آیا، حر کا بیٹا آیا، حر کا غلام آیا. تو امام کا جو بھی قدم ہوتا ہے وہ مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. شب عاشور امام مظلوم میں کربلا نے عجب منظر دیکھا. کبھی دیکھتے ہیں کہ زینب اور محمد کو بٹھا کے سمجھا رہے میرے لال کل شہادتوں کا دن ہے، اپنے ماموں پر سب سے پہلے اپنی جان قربان کر دینا. کبھی دیکھا کہ ہم شبیہ پیغمبر کے سر کو ام لیلہ اپنے زانوں پہ رکھ کے کہہ رہے میرے لال علی اکبر کل شہادتوں کا دن ہے، اپنے بابا پر اپنی جان قربان کر دینا. کہیں حسین کی نظر پڑی کہ ام فروا قاسم کو آواز دے رہے ہیں قاسم کل شہادتوں کا دن ہے، سب سے پہلے اپنے چچا پہ جان قربان کرنا. کہیں دیکھا کہ گہوارے اصغر کو رباب جھلا رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے لال اصغر ارے تم کم سن ہو، میرے پاس کوئی ایسی شے نہیں ہے، کوئی اور نہیں کہ جس کو میں اپنی طرف سے اپنے والی و وارث پر قربان کروں. فاطمہ کے لال سارے منظر کو دیکھ رہا ہے، غمزدہ آنکھوں میں آنسو ہے. ارباب غم یہاں تک کہ شب گزر گئی. ہم کہتے ہیں شب گزر گئی شب عاشور، لیکن کبھی زینب کے دل سے پوچھئے، ام کلثوم کے دل سے پوچھئے، عجب نہیں زینب بار بار رات کی تاریکی کو دیکھتی ہو اور کہتی ہو شب تو کبھی نہ ڈھلنا، اس لیے تو ڈھلے گی تو فاطمہ کا لال شہید ہو جائے گا. ارباب غم رات تو نہ ڈھلنا، لیکن ارباب غم شب گزرتی گئی، صبح عاشور نمودار ہوئی. فاطمہ کے لال نے علی اکبر کو بلایا. علی اکبر گلدستہ اذان پر کہے اذان کہی اور اس کے بعد وقت آگے بڑھا. موت کا بازار گرم ہوا، اصحاب و انصار گئے، جام شہادت نوش کیا. آج مجھے کربلا کے سب سے چھوٹے شہید کا تذکرہ کرنا ہے. آرام سے روتے رہیے، سنتے رہیے. ارباب غم تاریخ لکھتی ہے کہ جب سب شہید ہو گئے صرف فاطمہ کا لال ہے یا گہوارے میں علی اصغر ہیں کہ امام مظلوم کربلا عالم مظلومیت میں آواز بلند کرتے ہیں حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. کیا کوئی ہے جو فاطمہ کے لال کی نصرت کرے؟ کیا کوئی ہے جو فاطمہ کے لال کی آواز پر لبیک کہے؟ خدا کو کسی غم میں نہ لائے سوائے ہمیں سید الشہداء کے. ارباب غم جیسے ہی فاطمہ کے لال نے یہ آواز بلند کی کہ خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا. فاطمہ کا لال در خیمے پر آیا. آپ زینب کو مخاطب کیا، اے بہن زینب کیا پیاس کی شدت سے کوئی بچہ ہلاک ہو گیا، درجہ شہادت پر فائز ہو گیا؟ ایک مرتبہ زینب آواز دیتے ہیں بھیا ارے پیاس کی شدت سے کوئی بچہ شہید نہیں بلکہ آپ کی حواس استغاثہ نے علی اصغر کو جھولے سے گرا دیا. یہ سننا تھا میرا مولا آگے بڑھا. آواز دیتا زینب لاؤ علی اصغر کو میرے حوالے کر دو، میں اصغر کو مقتل میں لے کے جاتا ہوں. ارے شاید ظالموں کو کچھ رحم آ جائے، شاید رباب کے لال کو ایک قطرے آپ مل جائے. جزاکم ربکم خیر الجزا. آپ کی آواز بلند ہے، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. اب آئندہ سال شب عاشور کی مجلسوں میں وہی رہے گا کہ جس سے زندگی نے وفا کی. ارباب غم تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب نے رباب سے کہا کہ بھیا علی اصغر کو لینے کے لیے آئے ہیں. کہ جناب زینب نے رباب سے کہا، رباب آئی، علی اصغر کو گہوارے سے اٹھایا. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ گھر سے باہر جائے تو لباس اچھا ہو، دیکھنے میں اچھا لگے. تو رباب نے علی اصغر کو لیا، لے کے آئی. ایک سبز کرتا تھا،
علی اصغر کو پہنا دیا اور اس کے بعد بالوں میں شانہ کیا اور اس کے بعد لے کے چلی حسین غریب کی جانب. جب لے کے چلی تو جھک کے اصغر کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی. حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے. جب علی اصغر کو لا کے حسین کی آغوش میں رباب نے دیا تو رباب سے ایک مرتبہ میرے مولا نے سوال کیا, اے رباب یہ بتا دو کہ علی اصغر کے کان میں تم نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ رباب نے کہا, اے میرے آقا میں نے یہی کہا کہ میں ام کلثوم نہیں ہوں, میں زینب نہیں ہوں, اے میرے لال میں ان کی کنیز ہوں, میری عزت رکھ لینا, میری لاج رکھ لینا. اے میرے لال اصغر ابھی کچھ دیر میں دادی فاطمہ کے پاس پہنچو گے, اے میرے لال دادی سے شکایت نہ کرنا, اے دادی ماں نے بغیر پانی پلائے مقتل میں بھیج دیا, اے میرے لال میں حاضرہ سے کم نہ تھی, اگر پانی کی سبیل ہوتی تو تجھے پانی پلا کے مقتل میں بھیجتی. ارباب غم, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. فاطمہ کے لال نے علی اصغر کو آغوش میں لیا. دھوپ اتنی تیز تھی کہ فاطمہ کے لال نے ابا کا دامن علی اصغر پہ ڈال دیا. لے کے چلے, دشمن یہ سمجھے شاید قرآن لے کے آ رہے ہیں. جب حسین پہنچے ابا کا دامن ہٹایا تب لوگوں نے دیکھا ارے یہ قرآن ثابت نہیں, قرآن ناطق ہے. کہ ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا ظالموں کو مخاطب کرتے ہیں کہ میرا بچہ 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا ہے, اسے پانی دے دو. کوئی جواب نہ آیا. اولاد والوں سوچے حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. میرے مولا نے پھر کہا میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, اسے آ کے پانی پلا دو. کوئی جواب نہ آیا. ایک مرتبہ فاطمہ کے لال نے اپنے جان کو جلتی ہوئی زمین پر لٹایا اور کہتے ہیں ظالموں تم یہ سمجھتے ہو حسین کے بہانے پانی پی لے گا, تو لو میں اصغر کو زمین پر لٹا دیتا ہوں, تم خود اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو آ کے. کوئی جواب نہ آیا, کوئی جواب نہ آیا. ارے فاطمہ کا لال آگے بڑھا, جھک کے اپنے چاند کو سینے سے لگایا اور علی اصغر کو مخاطب کیا. لال اصغر جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پدر, باقی رہی نہ بات کوئی ہے میرے پدر. ارے سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر, ارے پھیری زبان لبوں پہ جو اس نور عین نے تھرا کے آسمان کو دیکھا حسین نے. ہائے حسین کے قربان علی اکبر علی اصغر سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹ پر پھیر رہے ہیں. ارباب غم یہ منظر ایسا تھا دشمنوں میں کوہرام بن گیا. آواز نے ہرملا کہا ہے اقتا کلام الحسین, حسین کے کلام کو منقطع کر دے. ایک مرتبہ ہرملا آگے بڑھا, تیر کو چلہ کمان میں جوڑا, نشان علی اصغر کے گلے کا لیا, چاہتا ہے کہ تیر چلائے. ارے تیر چلہ کمان سے گر گیا, دوسرا تیر لگایا, دوسرا تیر بھی گر گیا. کسی نے کہا اے ہرملا تو عرب کا نام ہوا تیر انداز ہے, آج تجھے کیا ہو گیا؟ اے ہرملا کہتا ہے ارے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا. ارے جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں تو کبھی رسول اللہ اپنا گلا رکھ دیتے ہیں, کبھی فاطمہ زہرا اپنا گلا رکھ دیتے ہیں اور آواز دیتے اے ہرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے. ارے ہرملا کہتا ہے کہ پھر میں نے تیر سے شعبہ کو چلہ کمان میں جوڑا, علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا, آنکھیں بند کر کے تیر چلا دیا. اب جو آنکھ کھلی کیا دیکھا کہ علی اصغر کا گلا چھن گیا. ارباب غم علی اصغر کا صرف گلا نہیں چھنا بلکہ 3 پھالے کا تیر تھا. ارے علی اصغر کا گلا مختصر تھا کہ علی اصغر باپ کے ہاتھوں پر ذبح ہو گئے. تیر گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو تک آیا. میرے مولا نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا, علی اصغر کے چلوں نے لیا اور اس کے بعد آسمان کی جانب پھینکنا چاہے, انکار ہوا. زمین کی جانب پھینکنا چاہا, انکار ہوا. اور شاید نے پڑھ کے آواز دی انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خو کا ٹھکانہ کہیں نہیں. ارے اصغر کے لہو کو حسین نے چہرے پہ ملا, مدینے کا رخ کیا. اے نانا اب روز محشر ایسے ہی ملاقات ہوگی. جزا بس 2-4 جملے
شب عاشور ہے، دل کھول کے آنسو بہا لیجیے، اور فاطمہ کا لال ایک دن کا مہمان ہے۔ ارباب فاطمہ کے لال نے علی اصغر کے جنازے کو لیا، لے کے خیمے پہ آ گئے۔ جیسے ہی در خیمے پہ پہنچے کہ فاطمہ کے لال کے قدم رک گئے، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ دل چاہتا آواز تو مولا قاسم کے جسم کے ٹکڑے لائے لے کے چلے گئے، اکبر کا جنازہ لائے لے کے چلے گئے، اور محمد کا جنازہ لائے لے کے چلے گئے، لیکن علی اصغر کا جنازہ کیوں قدم رک رہے؟ عجب نہیں مولا آواز دے، ارے رباب سے کہہ کے گیا تھا تیرے بچے کو پانی پلانے جا رہا، اگر رباب سے پوچھ لیا کیا جواب دوں گا؟ ارے حسین نے ایک مرتبہ قدم بڑھایا، خیمے میں قدم رکھا، ارے رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، اے بابا بھیا کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہی۔ حسین کیا جواب دے؟ ابا کے دامن کو ہٹایا، ارے سکینہ پچھاڑے کھانے لگی، ہائے میرے بھیا اصغر تم شہید ہو گئے۔ اتنے میں رباب نے کچھ نہ کہا، بس علی اصغر کو دیکھا، حسین کے چہرے کو دیکھا، ایک مرتبہ کہتی ہے میرے لال اصغر مجھے تو معلوم تھا کہ تیرے جیسے بچے بھی کربلا میں ذبح کیے جائیں گے۔ امام مظلوم کربلا نے جب دیکھا کہ بیویاں علی اصغر کے جنازے کو دیکھ کے بہت گریہ کر رہی ہیں، تو میرے مولا نے سوچا کہ کیوں نہ علی اصغر کو دفن کر دو، اور لہذا امام پشت خیمہ پر آئے، ذوالفقار کو نکالا اور لحد کھودنا شروع کی۔ ابھی لحد کھود رہے تھے، کانوں میں رونے کی آواز آئی، فاطمہ کے لال نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا سامنے دیکھا، پشت کی جانب دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ مولا نے محسوس کیا ارے ذوالفقار رو رہی ہے، امام نے رونے کا سبب پوچھا، ارے ذوالفقار نے کہا مولا ارے فتح خیبر کے بعد آپ کی مادر گرامی مجھے صاف کر رہی تھی، اور صاف کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا اے ذوالفقار میرے حسین کی مدد کرنا میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن اے میرے آقا میں نے یہ وعدہ تو نہ کیا تھا کہ علی اصغر کی لہر مجھ سے بنائی جائے۔ ارباب غم لہد بن گئی، مولا نے علی اصغر کو لہد میں اتارا، پیشانی کا بوسہ دیا، رخسار کا بوسہ دیا، اولاد والوں کا مجمع ہے، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ حسین نے جب علی اصغر کے چہرے پہ مٹی ڈالی ہوگی، ہائے حسین کے دل سے کیا گزری ہوگی۔ ارے شاعر کہتا ہے ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو جھاڑ کے، ارے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، قبر تیار ہو گئی۔ دستور دنیا یہ ہے کہ جب قبر تیار ہو جاتی ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، لیکن ہائے فاطمہ کے لال کے غربات پینے کے لیے پانی نہیں ہے، قبر پہ کہاں سے لا کے ڈالے؟ فاطمہ کا لال قبر علی اصغر پہ بیٹھ گیا، ارے اتنا رویا اتنا رویا، قبر علی اصغر آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ ارے شاعر کہتا ہے ارے پانی نہ تھا جو شاید چھڑکتے مزار پر، آنسو ٹپک پڑے لہد شیر خوار پر۔ یہ کربلا کا واحد شہید ہے، سب سے چھوٹا ظلم سب سے عظیم ہے۔ ارباب تاریخ نے لکھا جب شام غریبہ آ گئی اور سر شمار کیے گئے، پسر ساتھ کہتا ہے شہید 72 ہوئے، سر 71 ہیں، مجھے وہ 72 سر چاہیے۔ کسی نے بڑھ کے آواز دی، اس سر کو کیا کرے گا؟ وہ حسین کے 6 ماہ کے بچے کا تھا، حسین نے اسے دفن کر دیا اپنی زندگی میں۔ پسر ساتھ کہتا ہے کچھ بھی ہو مجھے وہ سر چاہیے۔ ایک مرتبہ نیزہ برداروں کو حکم دیا کہ نیزہ لے کے جاؤ اور زمین کربلا پہ چبھو کے دیکھو کہ حسین نے اصغر کو کہاں دفن کیا۔ ارے فضا یہ منظر دیکھ رہی تھی، رباب کے پاس آئے، اے رباب اب تیرے بچے کی خیر نہیں ہے۔ ارے رباب نے بھی نظریں گڑا دی، نیزہ بردار آگے بڑھ رہے ہیں، زمین کربلا پہ نیزہ مار رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رباب نے کیا مطلب خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے، ارے رباب نے دیکھا ایک نیزہ بردار نے زمین پہ نیزہ مارا، اب جو نیزہ بلند کیا خالی نیزہ نہ نکلا، علی اصغر کا جنازہ نیزے
جنازے کو اتارا، زمین کربلا پہ لٹایا، پھر اس کے بعد تلوار کو نکالا، ہائے اصغر کے در و دل میں جدائی کر دی، سر و دل میں جدائی ہونی، ارے رباب زمین کربلا پہ بیٹھ گئی، اے میرے لال اصغر، ارے تو کربلا کا سب سے چھوٹا شہید، ظلم سب سے ابھی تجھ پر ہوئے، اے میرے بیشی، اے میرے ششماہے، ماتم حسین۔